अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाहु तबारक व तआला फिल कलामिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि हबली मिनस सालिहीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रिय्यतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अ'युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा उइद्दत लिलकाफिरीन। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही फल इमामु राइन फहुवा मसऊलुन अन रइयतिही वर्रजुलु राइन फी अहलि बैतिही व हुवा मसऊलुन फी अहलिहा इला आखिरिर रिवाया। फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नहला वालिदुन वलदन मिन अदबिन हसन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहबिही व बारिक व सल्लिम। गिरामी कदर वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दीनी भाइयों, मैंने इस वक्त कुरान मुक़द्दस के अलग अलग मकामात की आयात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारका में से कुछ इरशादात नक़ल किए। इन्हीं आयात और अहादीस के ज़ेल में मुख्तसरन एक बात आप हज़रात की खिदमत में पेश करनी, वो ये है माँ बाप पर औलाद के क्या हुकूक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बराबर सुनते हैं कि औलाद को माँ बाप के हक़ अदा करना ज़रूरी है, लेकिन क्या माँ बाप पर भी कुछ औलाद के हुकूक हैं जो माँ बाप को अदा करने पड़ते हैं। आमतौर पर लोगों की ज़हनीयत ये काम करती है कि भाई हम पर माँ बाप के हुकूक है, माँ बाप के हुकूक है, माँ बाप के हुकूक है। लेकिन शरीयत इस्लाम में जितने भी अहकामात हैं वो जानिबैन से हैं, दोनों तरफ से हुकूक की अदायगी है। जैसे अल्लाह का हक़ बंदों पर है, बंदों के हुकूक भी अल्लाह पर है। नबी का हक़ उम्मती पर है,
उम्मती का हक भी नबी पर है, शौहर का हक बीवी पर है, बीवी का हक भी शौहर पर है। ये मस्जिद है, हम यहाँ दाखिल हुए, मस्जिद का हम पर हक है। क्या हक है? वुज़ू करके दाखिल हो, मिसवाक करके दाखिल हो, बिस्मिल्लाह पढ़ कर के दाखिल हो, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब व रहमतिक पढ़ कर के दाखिल हो, किबला रुख बैठा जाए, कोई मुंह में या जिस्म में या कपड़े में कोई गंदगी है तो उसको दूर कर दिया जाए, इसलिए कि ये फरिश्तों के मराकीज़, यहाँ फरिश्तों के ठहरने की जगहें हैं, इसलिए फरिश्तों को बदबू से नफ़रत है, फरिश्तों को खुशबू से मोहब्बत है। ये अल्लाह का घर है। मस्जिद अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं मस्जिद अल्लाह की मिलकर है, तुम इन मसाजिद में गैर अल्लाह को अल्लाह के साथ न पुकारो। फी बुयूतिन अज़ीनल्लाहु अन तुरफ़अ, इन मसाजिद की अज़मत का बजा लाना इस्लामी फरीज़ा है, इसका एहतराम फ़र्ज़ है, इसकी अज़मत वाजिब है, और मस्जिद के मुताल्लिक़ात की अज़मत भी वाजिब, इसकी दरो दीवार, इसकी दरी, इसके लखे हुए कुरान और मुसहफ़ और इसकी हर चीज़ अमानत है। हर चीज़ का एक हक़ होता है। ठीक इसी तरह बात का भी एक हक़ है। हम आप मिल करके ये जो कुरान और सुन्नत की बातें कह सुन रहे हैं, इसका एक हक़ है। बात का हक़ क्या है? अज़मत के साथ सुना जाए, अक़ीदत के साथ सुना जाए, अमल की नीयत से सुना जाए, दूसरों तक पहुँचाने के जज्बात के साथ सुना जाए। बात करने वाले का भी हक़ है कि मुताला करके बात करे, उम्मत के नफ़े की बात करे, काम की बातें करे, किसी पर तंज़ तान तशनी न करे, किसी की हक़ारत दिल में न हो, बात का भी एक हक़ है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम पर बेइंतहा करम और एहसान फरमाए। अल्लाह मुनइम हकीकी है, अल्लाह खालिक और मालिक है, अल्लाह कायनात को अदम से वजूद में लाने वाला है, वो मालिक कुन फयकुन है, वह बदीउस समावाति वल अर्द, बगैर सैंपल और नमूने के अस्सीरों आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है। बदअल खल्क़ कुल्लह, तमाम मखलूक को इब्तिदाअन उसने पैदा किया है। उसने बदअ का लफ्ज़ भी कुरान में इस्तेमाल फरमाया। पैदाइश की शुरुआत अल्लाह की तरफ से, बदिअ बगैर सैंपल और नमूने के बनाने वाला अल्लाह। वलहुन नशअतल आखिरह, मिटाकर बिगाड़ कर फना बर्बाद करके नए सिरे से बांस बादल मौत का मालिक भी अल्लाह। एक जगह कुरान ने बदअ कहा, एक जगह कुरान ने बदअ फरमाया, एक जगह नशअ फरमाया। अरबी में बड़ी जामियत है। पैदाइश में शुरुआत को बदअ कहते हैं, बगैर सिंपल और नमूने के बनाने को बदअ कहते हैं। अभी मैंने सूरह अनकबूत का दूसरा रुकू तलबा को पढ़ाया, जिसमें दो पैगंबर हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह और हजरत नूह रसूलुल्लाह का तज़किरा था। तो उसमें यही अल्फाज बदिअ और बदअ बयान किया और नशअ बयान किया। अरबी एक लैंग्वेज है, उसमें बड़ी जामियत है, उसमें बड़ी हक्कानियत है, और कलाम अरब तमाम कलाम का बादशाह है। उससे बढ़कर जामियत, फसाहत और बलागत किसी और कलाम में नहीं। दुनिया की सारी ज़ुबानें ये नेचर है, दुनिया की सारी ज़ुबानें ग़ुलाम है, और हकीकत में आका और सरदार जिस ज़ुबान को वह हासिल है वो अरबी ज़ुबान है। इसलिए कि कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना, सरवर कायनात, फ़ख्र मौजूदात अहमद मुश्तबा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी, आप अरबीयुन नस्ल हैं। मक्का मुकर्रमा हिजाज़ मुक़द्दस की ज़ुबान अरबी है, जन्नत की ज़ुबान अरबी है, कब्र की ज़ुबान अरबी है, और कुरान की ज़ुबान भी अरबी। हर चीज़ का एक हक़ है।
ہر حق والے کو حق دینا چاہیے۔ تو عام طور پر ہم ماں باپ کے حقوق کے بیانات تو سنتے ہیں، اور اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہیں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ 6 حق اللہ نے بیان کیے، ایک حق اپنا، باقی 6 حق ماں باپ کے بیان کیے۔ لیکن آج کی گفتگو میری ماں باپ پر بھی کچھ ذمہ داریاں اولاد کے بابت ہے کہ نہیں، چونکہ عام طور پر بنیادی کوتاہی کہاں ہوتی ہے اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ اسی لیے یہ عنوان میں نے آپ حضرات کی خدمت میں منتخب کیا۔ لیکن ماں باپ سے پہلے میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی ربی ہب لی من الصالحین، یہ دعا ہے قرآن میں خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ دیکھو قرآن کریم میں دعا کا مضمون بھی ہے، اور بلیغ انداز میں اللہ نے دعا کا مضمون بیان کیا ہے۔ دعا کا معنی پکار، دعا کا معنی مانگ، دعا کا معنی انسان اپنے تقاضے اپنے خالق اور مالک حقیقی کے دربار میں پیش کرے۔ دیکھو دنیا میں ہر انسان مانگتا ہے۔ ہماری تو برادری کا نام فقیر ہے۔ ہمارے گاؤں میں، جہاں میرا آبائی گاؤں حسین آباد ہے، پھر میں منگرول میں منتقل ہوا، تو وہاں ہمارے ایک استاد تھے، استاد جی ابراہیم ان کا نام تھا، مرحوم ہو چکے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ وہ فقیر برادری کے تھے۔ ہمارے ایک استاد تھے حسین آباد میں جلال میاں صاحب، وہ بھی فقیر تھے۔ پھر بعد میں وہ سادات کی طرف انتقال کیا انہوں نے۔ پہلے فقیروں میں علم تھا۔ آپ کی برادری کی ہسٹری آپ کو معلوم ہو تو فقیروں میں علم تھا، اور نواب کے دور میں فقیروں میں ہمت، جرأت، بہادری، درویشانہ شان یہ فقیروں کی۔ قبرستانوں میں دیوا اگربتی کا کام بھی عام کی جماعت کرتی تھی۔ مانگرول ایک ہسٹری والا شہر ہے جہاں کے 4 تاریخی قبرستان ہیں۔ اس میں واحد علی شاہ قبرستان نواب کا رکا ہے میرے پاس۔ میں کوئی بات بغیر اتے پتے کی نہیں بولتا، سند والی بات۔ الاسناد من الدین، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ سند تو دین میں ہے، اگر سند دین میں سے ہٹا لی جائے جس کو جو آئے بکواس کر لے، نہیں۔ آپ ہسٹری سمجھو، آپ تاریخ سمجھو۔ مانگرول میں 22 مسلم جماعتیں ہیں رجسٹر، جن میں سے 18 ابھی چلتی ہے۔ ایک جماعت عرب بھی ہے، اور ان کا عرب قبرستان بھی مانگرول میں موجود ہے، اور ان کی مسجد بھی ہے 750 سال پرانی۔ خالی پاس مت ہو جاؤ، حقائق سے واقف ہو۔ ہسٹری بہت زبردست ہے اسلامی، اس کا اتہاس کا نالج اور اسٹڈی اور مطالعہ بہت ضروری ہے۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہے، اور ہم کیا ہونے والے ہیں۔ ہمیں احساس کمتری اور کمتری میں اس لیے مبتلا ہیں، علم نہیں، نالج نہیں، پڑھائی لکھائی ہے نہیں۔ ہماری برادری ایک زمانے کے اندر جب نوابی دور تھا تو قبرستانوں میں مزارات اور قبرستان کے اندر رہ کر کے چوکیداری اور دیا اگربتی کا کام کرتے تھے، اور اس میں نواب کی طرف سے تنخواہ ملتی تھی آنوں کی صورت میں۔ تقریباً اس وقت 4 آنے تنخواہ تھی، اور یہ فیملی اب تک موجود ہے، نسلاً بعد نسل بعد نسل بعد نسل۔ جو قبرستان میں رہتا ہو اس کو خدا کا خوف کتنا ہوگا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، کامل الحیاء والایمان، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈبل داماد، رقیہ اور ام کلثوم کے شوہر،
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کی حیا اور شرم کی لاج رکھتے تھے، بہت اونچے صفات کے مالک تھے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر نے اپنی بیٹی رقیہ نکاح میں دی تھی، جب انتقال ہو گیا ام کلثوم نکاح میں دی تھی۔ عثمانی سادات جماعتیں بھی موجود ہیں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ برادری پرانی ہے، فقیر کا معنی مانگنا، لیکن انسانوں سے نہیں، انسانوں سے مانگنا بہت بری بات ہے۔ کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی لوگوں سے سوال کرے گا قیامت کے دن خداوند قدوس کے دربار میں اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے جسم پر گوشت کی ایک بوٹی باقی نہیں رہے گی، اور خلائق کے درمیان خدا اسے رسوا اور ذلیل کرے گا۔ اللہ کا دربار دینے کے لیے تیار ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ اعلان فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم ادعو ربکم تضرعا وخفیا، اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر کے پکارو، آہستہ آہستہ پکارو۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا تذکرہ قرآن میں، ربی ہب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، جن کے لیے نمرود کی آگ کو خدا نے گلزار کیا تھا۔ 5 بڑے بڑے امتحانات حضرت ابراہیم کے ہوئے تھے۔ قرآن کریم کی 25 صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے قرآن میں 77 مرتبہ 77 مرتبہ ابراہیم 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 لفظ قرآن میں ابراہیم 77 مرتبہ آیا، اور قرآن کریم کی 25 صورتوں میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے جنہیں اپنا خلیل بنایا، ایک ہے خلیل، ایک ہے ودیع، ایک ہے صدیق، ایک ہے حبیب، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ خیر یہ الگ چیز ہے، علمی باتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ 5 امتحانات ہوئے تھے، ان 5 امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، 100% نمبرات حاصل ہوئے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، 86 برس کا بوڑھاپا تھا، کوئی اولاد نہیں تھی، تو حضرت ابراہیم نے دعا کر لی، اے اللہ مجھے نیک لڑکا دے۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، دعا کی ربی هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ، نیک اولاد دے۔ اور اللہ فرماتے ہیں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ایک بردبار لڑکا دیا، حلیم لڑکا دیا۔ صالح ہونا الگ چیز ہے، حلیم ہونا الگ چیز ہے، جو صلاح سے بڑھ کر کے حلم میں اونچی صفات ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوئی۔ خلیل ہیں اللہ کے دوست ہیں، جن کی پشت میں انبیاء بنی اسرائیل 3000 ہے، اور جن کی پشت میں انبیاء بنی اسرائیل میں سے کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ گویا کہ ابراہیم کی پیٹھ انبیاء بنی اسرائیل اور انبیاء بنو اسماعیل کا مصدر ہے، اتنی بڑی ذات۔ تو پیغمبر بھی دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے نیک اولاد دے۔ تو اولاد سے محبت کس کو نہیں، اور اولاد ہر ایک آدمی اللہ سے مانگتا ہے، لیکن اللہ سے مانگنی چاہیے۔ دیکھو اولاد شادی ہو جانا یا اولاد مل جانے کی دلیل نہیں، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُرَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ لِمَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ شادی کے بعد اللہ چاہے لڑکے دے دے، ایک بھی لڑکی نہ دے، چاہے لڑکیاں دے دے، چاہے لڑکے لڑکیاں دونوں دے دے، چاہے تو کچھ بھی نہ دے، بانجھ بنا دے۔ 86 برس تک کچھ نہیں تھا، اللہ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا اسحاق اور اسماعیل دیے، پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب ہوئے، پھر یعقوب کے 12 بیٹے ہوئے، جن میں یوسف اور بنیامین بطور خاص، جن کے نام سے ایک سورت قرآن میں سورہ یوسف ہے۔ اسی طرح
حضرت زکریا نے اپنی عمر کے 110 سال میں اللہ سے دعا کی، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، دونوں کی دعا الگ الگ ہے، وربی حبلی من الصالحین کہتے ہیں، یا ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، بہت بڑا فرق ہے۔ میں نے کہا نا عربی لینگویج میں بہت جامعیت ہے، حبلی من الصالحین اور ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ ایک پاکیزہ ذریت مجھے دے دے، پوری پاکیزہ ذریت۔ کتنی عمر تھی؟ 110 سال کی حضرت زکریا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا یحییٰ، نام بھی اللہ نے رکھا، جیسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح علی شیر خدا سے ہوا۔ حضرت علی بہت اونچی قدر و منزلت کے مالک ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولا، آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، بہت ہوشیار تھے، حکمت اور فیصلوں کے امام تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ راشد ہیں، 4 سال 9 مہینہ خلیفۃ المسلمین رہے، جیسے سیدنا ابو بکر 2 سال 3 مہینے، سیدنا فاروق اعظم 10 سال 6 مہینے، سیدنا عثمان ابن عفان پورے 12 سال، سیدنا علی ابن ابی طالب 4 سال 9 مہینے۔ جب سیدہ فاطمہ سے نکاح ہوا، اللہ نے بیٹا حسن دیا، پیدا ہوئی علی کے یہاں فاطمہ کے وطن سے، اللہ کے پیغمبر تشریف لائے، علی کیا نام رکھو گے؟ کہا میں تو اس کا نام حرب رکھوں گا، عرب میں رواج تھا، اپنی اولاد میں طاقت اور چستی اور جذبہ اور جثہ منتقل کرنے کے لیے حرب یعنی لڑائی۔ آقا نے فرمایا میرا بیٹا حسن ہے۔ اب یہ نام اللہ نے جنت میں رکھا تھا، حسن اور حسین کے نام جنت میں سلامت تھے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے عرش کے خزانے میں تھا۔ جب آقا کے ولادت باسعادت ہوئی اور بی بی آمنہ نے نام طے کیا، اللہ کے عرش کے خزانے سے بی بی آمنہ کے قلب اطہر پر القاء ہوا تھا اور فرمایا تھا میں نام محمد رکھوں گی، جس کی ادائیگی میں ایک ہونٹ دوسرے ہونٹ کو چومتا ہے، اتنا پاکیزہ نام ہے، برگزیدہ نام ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں 4 مرتبہ فرمایا وما محمد الا رسول ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، 3 جگہ محمد آیا، اسمہ احمد ایک جگہ احمد آیا۔ خیر یہ ایک لمبی بحث ہے۔ تو حضرت زکریا دعا کرتے ہیں ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، بیٹا یحییٰ دیا، نام بھی اللہ کی طرف سے، حسن اور حسین کے نام جنت میں تھے، آقا کا نام اللہ کے عرش کے خزانے میں تھا۔ کہا علی ہر کا نام نہیں، میں تو میرے بیٹے کا نام حسن رکھوں گا، اور حسن کا نام رکھنے سے پہلے یہ نام جنت میں چھپا کر کے رکھا گیا تھا۔ جب علی اور فاطمہ کے یہاں اولاد کا سلسلہ ہوا تو اللہ نے جنت سے اسپیشل نام اتارا حسن۔ اسی طرح حسین پیدا ہوئے، اس وقت علی سے پوچھا تو وہی نام فرمایا میں میرے بیٹے کا نام حسین رکھوں گا۔ یہ حضرت زکریا کی دعا ہے۔ تیسری دعا میں نے پڑھی تھی الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس میں کامیاب مسلمانوں کی صفات بیان کی، الذین الذین الذین، ایک صفت یہ بیان کی، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا، اے ہمارے پروردگار۔ رب کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، انسان کی مصلحت کی رعایت کرتے کرتے بتدریج پروان چڑھانے والی ذات کو رب العالمین کہا جاتا ہے۔ ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریف اللہ کے لیے ہیں جو کل جہانوں کا پالنہار ہے، عدم سے وجود میں لانے والا،
اور انسان کی مصلحت کی رعایت کرتے ہوئے بتدریج پروان چڑھانے والی ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، اے اللہ ہماری بیویوں کی طرف سے اور ہماری اولاد کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمانا۔ یہ انسان دعا کرے تو عورت کی طرف سے مرد کو ٹینشن نہیں آئے گا، اولاد کی طرف سے مرد کو ٹینشن نہیں آئے گا۔ یہ دعا اللہ سے روزانہ صبح میں مانگنی چاہیے اور شام کو مانگنی چاہیے، ورنہ بیوی فتنے کا پیش خیمہ بن سکتی ہے، اولاد آنکھوں کے اندر کھٹکے کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے۔ یقولون ربنا ہب لنا، ہب یہ ہیبہ سے ہے، ہیبہ کا معنی بخشش کے ہیں جس پر کوئی عوض نہیں ہوتا ہے۔ ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، اولاد کی طرف سے اور بیویوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے، یہ نعمت ہے۔ مرحومہ اللہ کی رحمت میں چلی گئی، اب شوہر کو پتہ چلے گا رفیقہ یہ حیات گئی۔ جب نعمت ہوتی ہے نا، انسان کی ایک عادت ہے، قدر نعمت بعد زوال نعمت، نعمت رخصت ہوئی نا اب نعمت یاد آتی ہے، ہائے میرے سکھ دکھ کا ساتھی تھی، میرے عیب کے اوپر پردہ تھی، میرے مشکلات کو دفع کرتی تھی، میرے دکھ میں کام آتی تھی، ساتھ ہوتی ہے تب اتنی قیمت نہیں ہوتی، چلی جاتی ہے اس کے بعد بہت یاد آتی ہے، اور جو پہلے میں بھولا وہ بھول کرتا ہے، جو اللہ نے مقدر میں اس کا جوڑا رکھا ہے وہ اس کے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے، اور اس میں برکت بھی ہوتی ہے۔ تو نیک لوگوں کی دعا ہے، 3 آیتیں میں نے الگ الگ پڑھی جس کا عام فہم ترجمہ کرنے کی میں نے کوشش کی، جس سے ایک دعویٰ میں یہ ثابت کرتا ہوں ہر انسان کو اولاد سے محبت ہے اور اللہ سے مانگتا ہے۔ 2 پیغمبروں کی دعا اور عام مسلمانوں کی دعا، ہر انسان کو اولاد سے محبت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی حدیث قدسی میں فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اللہ بھی اپنی مخلوق پر رحم کا معاملہ کرتا ہے، اے زمین والو، اے آسمان والو، تم بھی آسمان والا بھی زمین والوں پر رحم کرتا ہے، لہذا تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرو۔ تو اولاد اللہ کی نعمت۔ اب اولاد میں 2 ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، لڑکی نیکی ہے اور لڑکا نعمت ہے۔ کیا مطلب؟ لڑکی پیدا ہوئی بغیر عبادت کے عبادت ہے، نیکی ہے، اس کا گھر میں وجود۔ جب لڑکی پیدا ہو گئی ماں اور باپ کے نامہ اعمال میں روزانہ فرشتہ ایک ایک نیکی لکھتا ہے، اور جب شادی ہوتی ہے اور رخصتی ہو جاتی ہے تو ماں اور باپ کو مقبول حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور جب یہ ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں تلے جنت قرار دے دی گئی ہے، یہ اس کی حیثیت ہے۔ لڑکا ہے تو نیکی ہے، یہ نعمت ہے، شکر کرے گا تو نعمت دعا لکھی جائے گی، نیکی لکھی جائے گی، اور ناشکری کرے گا تو کچھ بھی نہیں۔ اولاد کی تربیت کے بابت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اپنے آپ کا اور اپنے گھر والوں کا جہنم کے آگ سے بچاؤ کرو، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنا بھی بچاؤ کرو اور اپنے گھر والوں کا بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ کرو۔ اب اولاد کی تربیت میں باپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے، اس کے 9 مراحل ہیں۔ اولاد کی تربیت اور اولاد کے حق ادا کرنے کے 9 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ کہ انسان اولاد پیدا ہوتی ہے عورت سے، مرد اور عورت دونوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی چھاتیوں کے بیچ میں مادہ رکھا ہے اولاد کی نشو و نما کا، اور باپ کی پیٹھ کے پیچھے رکھا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج۔ ان کو آیت تخلیق کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں 6665 آیت مضمون کے اعتبار سے ہیں، ان میں 1000 آیتوں میں اللہ نے انسان کی تخلیق بیان کی، انسان کی تخلیق کے مدارک بیان کیے۔ یہ آیت بھی ان میں سے ایک ہے۔ ماں اور ماں، مرد اور عورت دونوں کے ملے ہوئے پانی سے اللہ نے انسان پیدا کیا۔ ماں کی چھاتیوں کے بیچ میں
اور باپ کی پیٹھ کے پیچھے سے اللہ اپنی کمال قدرت سے دو منفصل مقامات سے اس مادے کو خارج کر کے رحم مادر میں اپنی کمال قدرت سے وہ نطفہ منی پہنچاتا ہے، جس کے ایک میں کروڑوں جراثیم ہیں، اور اللہ اپنی قدرت سے رحم مادر میں ایک نطفے کے اندر سے ایک جنتو اندر داخل کرتا ہے اور وہ رحم مادر میں قرار پاتا ہے۔ فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ اللہ اکبر۔ عجیب انسان کی تخلیق کے مدارج قرآن نے 1000 آیتوں میں، آخر کوئی تو مسئلہ تھا کہ اس کو 1000 آیتوں میں سمجھائیں، اور اس کے ختم پر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ بگڑنے کی جگہ میں بنانے والی ذات اللہ کی، موت کے نقشے میں عزت کا سامان پیدا کرنے والی ذات اللہ کی، 3 اندھیروں میں ماں کا پیٹ، رحم کا پیٹ، رحمدانی اور وہ جھلی جس میں بچہ لپٹا ہوتا ہے، جس میں انسان کو ایک نطفہ سے، علاقہ سے، مضغہ سے اور پھر ہڈوں سے خدا بناتا ہے۔ 540 رگیں اور 365 ہڈیں، اس کا مجموعہ انسان بنایا، اور خداوند قدوس نے اس کی زبان پر میٹھے پانی کا چشمہ جاری کیا، اس کے ناک پر کھارے پانی کا چشمہ جاری کیا، اس کے کلیجے کے پتے پر کڑوے پانی کا چشمہ جاری کیا، پیشاب پخانے کے راستے سے فضلات کا پانی جاری کیا۔ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی اس مسئلے کو 1000 آیتوں میں سمجھایا۔ اولاد کی تربیت میں پہلا مرحلہ باپ کا حق اولاد کے بابت کیا ہے؟ پہلا مرحلہ آدمی اپنے نکاح میں دیندار لڑکی پسند کرے۔ پہلا مرحلہ دیندار لڑکی پسند کرے۔ دوسرے نمبر میں اس کا اچھے سے اچھا نام رکھے۔ تیسرے نمبر میں اس کو دین کی تعلیم سکھائے۔ ہر باپ کا اپنی اولاد پر بنیادی 3 حق ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، ابھی میں نے کہا 10 سال 6 مہینے مضبوط مستحکم سلطنت کے مالک رہے، فتوحات انتہا تک پہنچا دی۔ جس گلی سے عمر گزرتے تھے شیطان اس گلی میں عمر کا سامنا نہیں کرتا، حق اللہ نے عمر کی زبان پر جاری کر دیا تھا۔ بہت اونچے درجے کے صحابی، فاروق اعظم کا دور خلافت، ایک جھگڑا آیا، ایک قضیہ جھگڑا آیا، 2 فریادی آئے، باپ فریاد لے کر کے آیا، میرا بیٹا بہت نافرمان ہے، بہت سننے کے قابل ہے، میرا کوئی حق ادا نہیں کرتا۔ جیسے آج کل شکایتیں ہم کو اولاد سے، میں بھی آپ ہی کی طرح سماج میں رہتا ہوں، ہم سب ایک ہی سماج کے آدمی، گانچی اور فقیر نام بدل گئے، اس سے کوئی سماج نہیں بدل جاتا، اسلامی سماج ہے ہمارا، یہ تو بات کی چیز ہے، سب تو اسلامی سماج تو ایک ہے ہمارا۔ تو وہ دور کیسا پاکیزہ تھا، الخلافت من بعد 30 سنۃ میں یہ داخل ہے، خیر القرون تھا۔ ایک باپ شکایت کرتا ہے، فریاد لے کر آیا، مقدمہ لے کر آیا، میرا بیٹا میرا کوئی حق ادا نہیں کرتا، میری نافرمانی کرتا ہے۔ چلو اس زمانے میں ہو تو بات برابر ہے، خیر القرون میں ایسی فریاد آئی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شکایت کو درج کر لیا، پھر بیٹے کو بلایا اور کہا دیکھو تمہارے باپ کی یہ فریاد ہے اور تمہارے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے، تو کیوں تم اپنے باپ کی نافرمانی کرتے ہو اور اپنے باپ کے مخالفت کرتے ہو؟ تمہارے باپ کو تم سے شکایت ہے، تمہارے باپ کو تم تکلیف کا باعث ہو۔ اوہو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لڑکے نے کہا اگر اجازت ہو تو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ فاروق اعظم کا تو دبدبہ بھی ایسا ہی تھا،
عجیب قسم کا شان اور دبدبہ تھا، لیکن فاروق اعظم جیسے جدی تھے اس دور میں حقیقی بچے جو اسلام کے نالج رکھتے تھے وہ بھی جرأت اور بہادری کے امام تھے۔ کہا اگر آپ برا نہ مانیں اور اجازت ہو تو ایک سوال ہے آپ سے بھی، پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں، پھر میں آپ کی شکایت کا جواب دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، کیا سوال ہے؟ تو کہا اسلام میں جتنے بھی حق ہے وہ سب اولاد کو ماں باپ کے پورے کرنے کے ہیں، اولاد کو سارے حقوق ماں باپ کے پورے کرنے کے ہیں، یا کوئی ایسا بھی اسلام میں حق ہے کہ باپ پر بھی کوئی حق ہمارا ہے؟ ہمارے باپ ہونے کے ناطے سے ہم جب ان کے اولاد ہیں تو ہمارا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں ہمارے باپ پر؟ یہ سوال کیا لڑکے نے، سوال بڑا گہرا تھا۔ اب سیدنا فاروق اعظم کے جواب میں پوری تقریر کا خلاصہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں تیرا سوال تو بہت قیمتی ہے۔ ہاں کیوں نہیں؟ اسلام جانبین سے حقوق کا ضامن ہے، جانبین سے جب حقوق ادا کیے جائیں گے تو انصاف قائم رہے گا۔ تراجوے کے دونوں پلڑے ہوتے ہیں تو چیز تولی جاتی ہے، تراجوے کا ایک پلڑا تو ہوتا نہیں ہے، تراجوے کے دونوں پلڑے ہوتے ہیں تو چیز تولی جاتی ہے۔ یہاں پر بھی اللہ نے دو آنکھیں دی ہے، اللہ نے دو کان دیے ہیں، ایک آنکھ سے ہی نہیں دونوں آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، دونوں کان سے سنا جاتا ہے، پھر فیصلہ عقل کرتی ہے۔ بخاری شریف میں ابھی میں روایت پڑھا کر آیا کتاب الایمان میں، اس کے ذیل میں علماء نے لکھا کہ انسان کے جسم میں، باڈی میں سب سے قیمتی چیز دل ہے، دل۔ الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ یہ روایت کا آخری جز ہے، روایت کا پہلا جز الگ ہے۔ ہمارے مشائخ صوفیہ اسی روایت کو پڑھتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت خالد باوا یہ مشائخ صوفیہ میں سے ہیں۔ حضرت محدث کبیر مولانا محمد یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرکزہ، جو حدیث کے باب کا زبردست امام، جنہوں نے اللہ کی زیارت کا شرف حاصل اور جنہیں جاگتے میں اللہ کے نبی کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا تھا، بہت زبردست امام، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، علم حدیث کا کمال درجے کا شہنشاہ تھا۔ یہ تصوف کے ائمہ انہی روایت سے بیان، اس کے ذیل میں ایک بات لکھی، پوری باڈی میں نے کہا 540 رگیں ہیں، 365 ہڈے ہیں، سب سے قیمتی چیز دل ہے، دل جو پسلیوں کے درمیان میں ایک صنوبری شکل کا لیا ہوا عضو ہے، اور انسان کی عقل کا محور یہ دل ہے کہ دماغ ہے۔ امام صاحب ابو حنیفہ فرماتے دماغ ہے، حضرات امام شافعی اور متکلمین فرماتے ہیں قلب ہے، یعنی دل ہے۔ اللہ نے دل دیا ہے ہر ایک کو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کا سوال سمجھ گئے، کہا بیٹے باپ کا اولاد پر جیسے حق ہے ایسے اولاد کا جیسے ماں باپ پر حق ہے ایسے باپ کا بھی اولاد پر حق ہے۔ کیا حق ہے؟ کہ پہلا حق اپنے لیے اچھے سے اچھی دیندار لڑکی کا انتخاب کرے۔ کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی زور سے صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھو، میں اکیلا پڑھتا رہتا ہوں، زور سے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ 40 فائدے مل گئے، اب 10 نیکیاں ملی، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 رحمتیں اتر گئی، 10 درجے بلند ہو گئے۔ دیکھو میں بیان کرتا ہوں، گھنٹہ بول کر جاؤں گا، میں نے منع کر دیا تھا۔ ہمارے مولوی عبد القادر کا بھی فون آیا ادھر ادھر سے، لیکن جب ہمارے مشائخین کے برگزیدہ مانی ہوئی شخصیت عالد بابا کا فون آیا، کہا گاڑی بھیج دیتا ہوں، آنا پڑے گا۔ اب میں نے تو کوئی عذر تھا نہیں، اب میرے لیے تو اب کوئی مشکل تھی نہیں بچنے کی راہ، میں نے کہا چلو
मेरा अपना काम का नुकसान भले हो, मैं अभी 10 दिन से दवाई लेता हूँ, तबीयत अलील है। कल पहला दिन अच्छा गुजरा, आज दूसरा दिन जिसमें बीमारी से इफाका, जुमा का बयान दिए, आज ये दूसरा है अभी 2 घंटे, लेकिन पढ़ाई होगा ना हुई अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह में 2 घंटे पढ़ाते हैं, जोहर के बाद 2 घंटे पढ़ाते हैं। एक तरफ बुखारी बच्चों में पढ़ा देते हैं, एक तरफ बुखारी लड़कियों में पढ़ा देते हैं। दिन में 2 सबक बुखारी की 2 जगह अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं, श्रीनगर में और मांगरोल में। 9 से लेकर 12 तक इस लॉकडाउन में भी श्रीनगर के अंदर 70 लड़के स्कूल में कामयाब हुए। एक मरकज़ी इदारा हमारी गोद में खेल रहा है और वेरावल वालों को मालूम ही नहीं। अभी तक लोग पूछते मदरसा खुल गया, मैंने कहा लॉकडाउन में भी कहाँ बन रहा, पूरे भारत में सिर्फ एक मदरसा जामिया तालिबुद्दीन श्रीनगर है जहाँ से लॉकडाउन में 11 आलिम फारिग हुए और 3 हाफिज फारिग हुए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ रहकर नहीं पढ़ा सकते थे तो मदरसा मंगरूल मुंतकिल किया था। अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे सुलेमान भाई के बेटे हनीफ को, इन्होंने वाड़ी में एक मकान दिया था, वहाँ 150 बच्चे रख कर के मदरसा पढ़ाते थे, मदरसा बंद नहीं रखा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ श्रीनगर में शुरू कर दिया 20 शव्वाल से, अभी 250 बच्चे पढ़ते हैं। दौरे में 28 बच्चे हैं, 28 बच्चे बुखारी पढ़ते हैं इस साल की बात। हमारा अपना फरीज़ा है, हमारी गोद में कोई चीज़ खेल रही है तो उससे कुछ फ़ायदा उठाएं। हमारी औलादों को तो मदरसे में दाखिल करें, क्या फ़ायदा घर पर रख कर बच्चों का। हमारे खालिद बाबा ने अपने औलाद को यहाँ जय्यद से जी, देखो यहाँ बेटे हैं, उलमा हैं, सलाहा है, कुरान के हाफिज है, कुरान की अच्छी तफसीर करते हैं, फ़िक़ह के अंदर अच्छा ऊंचा मर्तबा हासिल किया। एक ही बिरादरी है, हमारी ही कौम है, फ़र्क इतना बड़ा क्यों पैदा हुआ, इसी को समझा रहे। तरबियत हक है बाप का, अपनी औलाद को दीन सिखाए। पहला हक अच्छी लड़की का इंतखाब। आका ने फरमाया 4 चीज़ें देखकर इंसान निकाह करता है। औरत का माल देखता है, औरत का हुस्न देखता है, औरत का ख़ानदान देखता है, और आखिर में दीन है कि नहीं। पहले लिमालिहा, हमारे यहाँ पैगाम लड़के वालों की तरफ से आते हैं, आसाम, बिहार, बंगाल, झारखंड, वहाँ लड़की वाले पैगाम देते हैं। तो लड़का पूछता है कितना बैलेंस, कितना दहेज दोगे। वो बेचारे भिखारी किस्म के लोग हैं जो किसी की बेटी को भी लेते हैं, किसी की ममता भी लेते हैं, किसी की शफकत भी लेते हैं और उसके घर को लूट भी लेते हैं। जहेज इस्लाम में हराम है। कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी फातिमा का निकाह करते हैं। मुहर्रम में हुआ था, 25 मुहर्रम हराम, इसी मुहर्रम में हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछा था फातिमा से निकाह करोगे, क्या महर है और तुम्हारे पास अखराजात क्या है। और आका ने जो दिया था वो 2 तकिए दिए थे अपनी बेटी को, एक बिस्तर दिया था, एक घड़ा दिया था, एक चक्की दी थी। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो तकिए दिए थे उसमें खजूर के दरख्त की छाल भरी हुई थी। यह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को निकाह का सामान दिया था। अगर वो चाहता तो मदीना का ओहद का पहाड़ सोना बन करके मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी बेटी फातिमा के निकाह में जहेज में दे सकता था। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया था अगर आप चाहें तो ओहद का पहाड़ सोना बन करके आपके साथ चले। आका ने फरमाया नहीं, एक दिन पेट भर कर खाना दे, शुक्र करूं, एक दिन भूखा रहूं ताकि भूखों का मेरे दिल में ख्याल रहे और तेरे लिए सब्र करूं। पहला हक ये बयान किया, अच्छी लड़की का इंतखाब हो। दूसरा हक, चूँकि औलाद की माँ बनेगी और नस्ल बाप से साबित, नस्ल बाप से साबित होगा और नस्ल लड़की से चलेगी, नस्ल लड़की से चलेगी, नस्ल बाप से साबित होगा। इसीलिए कोई किसी को लेपालक गोद ले तो हकीकी बाप का नाम चलेगा, गोद लेने वाले का नाम नहीं चलेगा। हराम है इस्लाम में, उदउहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह, हकीकी बापों के नाम से पुकारो, यही इंसाफ की बात है। खैर, दूसरा हक
دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا اسلامی نام رکھے. دوسرا حق یہ ہے اس کا اچھا اسلامی نام رکھے. کیا نام رکھیں گے؟ آقا نے فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن. اللہ کو سب سے پسند نام ہے عبداللہ عبد الرحمن. انبیاء کے نام، صحابہ کے نام، تابعین کے نام، تابع تابعین کے نام، ائمہ اعظام کے نام، یہ نام رکھو. کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو دین سکھائے. کہا خلیفۃ المسلمین معافی چاہتا ہوں، میرے باپ نے 3 حق میں سے ایک بھی حق ادا نہیں کیا. سنو، میرے باپ نے 3 حق میں سے ایک بھی حق ادا نہیں کیا. آپ پہلا حق بتاتے ہیں کہ اچھی مسلمان دیندار لڑکی کا انتخاب کرو. میری ماں تو خود مجوسی ہے، آتش پرست ہے. میری ماں خود مجوسی ہے. میرا باپ مسلمان جب آپ کے دربار میں میری فریاد لے کر آیا، اس نے مجوسی عورت سے نکاح کیا ہے. ایک بات. دوسری بات، دوسرا حق آپ نے بتایا اچھا اسلامی نام رکھیں. میرا باپ نے میرا نام جوہیل رکھا ہے، اور جوہیل کا معنی کالا کلوٹا حبشی غلام. اور تیسرا حق جو آپ نے بتایا کہ اس کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرے. یہ حق ہے باپ پر اولاد کے بابت. اگر باپ نے اولاد کو قرآن کی تعلیم نہیں دی، میدان قیامت میں اس کا گریبان پکڑا جائے گا. خود قرآن بھی کہے گا اور اس سے حق لیا جائے گا. کہا میرے باپ نے مجھے قرآن کی تعلیم بھی نہیں دی. خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مقدمہ جو رجسٹر کیا تھا، مقدمہ خارج کر دیا اور کہا تیری اپلیکیشن ختم. باپ کو بلا کر کے کہا تیری فریاد میں نکال دیتا ہوں اور تیری فریاد کی کوئی سنوائی نہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی اولاد کے بابت کوتاہی کی. جب تو نے اپنی اولاد کے بابت کوتاہی کی، اس کے بعد ہی چل کر کے تیری اولاد تیرے بابت کوتاہی کرتی. ابھی ہم نے کھیت تیار کر کے مانڈوی بوئی تو اس میں مانڈوی کی امید رکھیں گے، اور اگر بویائی نہیں کی اور میٹھی نیند سوتا رہا، اس میں باوڑ اگے اور 4 مہینے کے بعد ٹنوں کے حساب سے غلہ جب مانڈوی لے کر کے یہ جائیں گے اور پڑوس میں میرا کھیت ہے، میں نے کوئی بویائی نہیں کی اور خبر گیری نہیں کی، وہ کانٹے اگ گئے، تو کیا میں مانڈوی کی تمنا کر سکتا ہوں؟ جیسا بو گے ویسا کاٹو گے، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. کما تدین تدان. یہ زندگی پریکٹیکل طور پر اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور 15 سال کے بعد مکلف بنا دیا ہے. اور ایک اللہ تعالیٰ نے ٹائم مینجمنٹ کے ذریعے سے دن میں 5 نمازیں دی ہیں، 24 گھنٹے میں، سال میں 1 مہینے کے روزے دیے ہیں، مال کی بنیاد پر 40واں حصہ اللہ کے لیے دے دینے کو زکوٰۃ کہا ہے. زندگی میں 1 مرتبہ حج رکھا ہے. اس دھرتی پر رہ کر کے ان معمولات کی ادائیگی ہے. اور جس دن آنکھ بند ہو جائے گی، وہ فرشتہ موت کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. او اطمینان والی جان، اخرجی الی روح و ریحان و الی رب غیر غضبان. چلو خوشبوؤں کی طرف، چلو غذاؤں کی طرف، چلو ایسے رب کی طرف جو آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوگا. یوں کہہ کر کے اس کی روح نکالی جاتی ہے. اور اگر خدا نخواستہ حقوق کی پاسداری نہیں رکھی، یا ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سموم و الی حمیم و الی رب غضبان. چلو لوہوں کی طرف، چلو لپٹوں کی طرف، چلو جہنم کے غساق کی طرف، چلو دھون کی طرف، چلو ایسے رب کی طرف جو بہت ناراض ہے. میں نے صرف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقولہ اور اولاد کے حقوق میں سے 3 چیزیں صرف ذکر رکھی. اچھی لڑکی کا انتخاب، نسل اس سے چلتا ہے، اولاد اور نسب باپ سے چلتا ہے. یہ ہو گیا اچھا اسلامی نام. اور تیسرے نمبر میں اس کو دین سکھانا. اب 2 طرح کے مراحل ہیں، ایک جسمانی ضرورت ہے اور ایک روحانی ضرورت. جسمانی ضرورت، اچھے سے اچھا حلال طیب کھانا کھلاؤ. جو لقمہ حلال اور طیب غذا سے تربیت پاتا ہے، جسم میں جاتا ہے اور وہ گوشت کی بوٹی بنتا ہے، وہ جنت کے لیے ہے.
اور جسم میں جو غذا حرام سے حاصل کی گئی اور وہ گوشت کی بوٹی بنی وہ جہنم میں چلے گا۔ حلال طیب کھانا، حضرت مفتی مظفر حسین صاحب سہارنپوری نور اللہ مرکزہ، حضرت مفتی صاحب 41 برس ترمذی پڑھائی مظاہر سہارنپور وقف میں، اللہ کے بہت برگزیدہ ولیوں میں سے تھے۔ میں جب ترمذی پڑھاتا تھا وہاں پہنچا تھا، اگر وہاں رئیس الدین صاحب نے انتخاب المنن لکھی تھی ترمذی کی شرح تو مجھے دی تھی، حضرت کے پاس وہ کھاٹ پر بیٹھتے تھے، چھوٹی کھاٹ پر عصر کے بعد تعارف ہوا تو حضرت نے فرمایا کیا کرتے؟ میں نے کہا ترمذی پڑھاتا ہوں، نسائی ابن ماجہ پڑھاتا ہوں۔ فرمایا کہ میں نے 41 سال سے ترمذی پڑھائی، مجھے پلے نہیں پڑی، اپنی تواضع فرمایا۔ انہوں نے لکھا ہے اولاد کی تربیت کے باب میں کہ ایک بزرگ تھے جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت اچھے سے اچھی کی تھی۔ جب ماں کے پیٹ میں حمل ٹھیلا تھا اس وقت ابھی، جب بچہ بڑا ہوا باپ انگلی پکڑ کر بازار میں سہارنپور میں لے گیا تو بور بکتے تھے، تو بچے نے وہاں سے اٹھا کر کے بلا اجازت بور کھا لیے۔ اب باپ دیندار تھا، بہت متفکر ہوا، یار میں نے حلال طیب غذا سے پیٹ کے زمانے میں بھی خیال رکھا، یہاں تک خیال رکھا، میرا بیٹا کیا گڑبڑی ہوئی کہ بغیر اجازت کے کسی کا بور کھا لی؟ پریشان گھر میں آیا، بیوی سے کہا، بیوی نے کہا کیوں پریشان؟ چونکہ عورت ہے نا، جب گھر میں مرد آتا ہے نا پہلے اس کا چہرہ دیکھتی ہے کہ میاں صاحب کیسے ہیں، لے باہر کے جھمیلے باہر چھوڑو، گھر میں تو اچھے رہو، باہر کے سارے ٹینشن عورت کو مت دو، وہ بیچاری کتنے ٹینشنوں میں رہتی ہے۔ گھر پریشان، بیوی نے کہا خیریت تو ہے؟ کہا خیریت ہے لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، جس وقت تیرے رحم میں میں نے لطف قرار پایا اس وقت سے لے کر حلال طیب غذا کا میں نے اہتمام کیا، حرام غذا کبھی بھی میں نے مشتبہ بھی استعمال نہیں ہونے دی۔ آج میرے بیٹے نے بغیر اجازت کے بور کھا لیا، اس کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ بیوی نے کہا خبردار اے شوہر، آپ کا قصور نہیں ہے، میرا قصور ہے۔ جہاں ہم رہتے ہیں ہمارے گھر میں پڑوس کا ایک بورڈی کا جھاڑ ہے اور اس کی ایک ڈالی ہمارے گھر میں آتی ہے، جب دیر لگے تھے تو وہ ڈالی جب ہماری ڈیلی میں آتی ہے تو اس مالک کی بورڈی کے پڑوس کے مالک کی اجازت کے بغیر میں نے اس کا ایک بور توڑ کر کھا لیا تھا۔ یہ عورت کی یہ حرکت تھی، بس اسی وقت اس نے کان پکڑ لیے۔ ایک بور کھانے کے نتیجے میں اولاد کہاں لیے ہوا؟ اس کے مقابلے میں امام ربیعۃ الرائے جو امام مالک کے استاد ہیں، مدینہ منورہ میں امام مالک کے استاد، ان کے باپ کو جہاد میں جانا پڑا، سفر 18 سال کے بعد سفر پورا کر کے آئے، اپنی بیوی کو 30,000 اشرفیاں دے گئے تھے کہ اس کی تربیت کرنا، بہترین تربیت کی۔ جب 18 سال کے بعد سفر پورا کر کے آئے، مسجد نبوی میں دیکھا کہ امام مالک خود سبق میں بیٹھے ہیں اور ایک رومال ڈالے ہوئے جوان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پڑھاتا ہے، اور جہاں حدیث کا سبق ہوتا ہے تو وہاں اللہ کے نبی کے مدینے پاک میں قلب اطہر سے نور کے دھاگے نکلتے ہیں، اور جو استاد حدیث سبق پڑھاتا ہے اس کے دل کو لگتے ہیں اور وہ قلب اطہر محمد الرسول اللہ سے کنیکٹ ہو کر وہ اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ شان دیکھ کر کے وہ تو بہت متاثر ہوا، اور کتنا بڑا، سارے لوگ یوں سر جھکا کر کے اس کی بات سنتے ہیں، کاش میرا بیٹا ایسا ہو، کاش میرا بیٹا ایسا ہو۔ گھر بات چیت ہوئی، بیوی سے پوچھا تو بیوی نے کہا کہ ہاں میں نے اچھی تربیت کی، آپ کی وہ رقم کا میں نے اچھا استعمال کیا اور آپ کے بیٹے کی تربیت کی، دین پڑھایا، علم پڑھایا اس کو۔ کہاں حساب مانگا جب تو کہاں آپ عصر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھ لیں، عصر کے بعد میں آپ کو حساب چکا دیتے ہوں، قریب قریب یہی مفہوم ہے۔ جب عصر کی نماز پڑھنے گئے پھر وہ بیٹے کا حلقہ درس جو لگا اور سب بڑے بڑے لوگ، امام مالک بھی اس حلقہ درس میں شامل،
रबिया जब दर्स दे रहे थे, जब दर्स पूरा करके आए और बीवी के सामने उन्होंने पूरी फर्रुख उनका नाम था, रबिया के वालिद का, बेटे की शान और उसका तस्कीरा किया, तो बीवी ने कहा तुझे 30,000 अशरफी ज़्यादा प्यारी है कि उसकी वो शान ज़्यादा प्यारी है? क्या 30,000 नहीं 30 करोड़ भी क्या हैसियत रखते हैं? मुझे तो बेटी की ये शान प्यारी है। क्या तूने जो रकम दी थी उससे मैंने मदरसा बेच कर के दीन पढ़ाया और इसको मुहद्दिस बनाया, ये तेरी रकम का हिसाब है। ये भी एक तरबियत है। ये रूहानी ग़िज़ा की औलाद को ज़रूरत पड़ती है। जैसे जिस्मानी ग़िज़ा के लिए हम रात दिन कोशिश और मेहनत करते हैं, ऐसे रूहानी ग़िज़ा की भी ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं, खुदावंद कुद्दुस, ये 9 मराहिल हैं। मैंने 3 मुख्तसरन ज़िक्र किए, इसलिए कि मैं 1 घंटे का वक्त सोच करके आपकी खिदमत में आया था। वहाँ मैंने बात अधूरी रख छोड़ी थी कि ये बिरादरी आपकी पुरानी, ताई बिरादरी ये भी पुरानी है। अदी इब्न हातिम ताई से जिनका रिश्ता है, आपके बिरादरी बहुत पुरानी है। आपके यहाँ कासाए फकीरी चलता था, है किसी के पास? माशाअल्लाह, देखो इन्होंने कासा रखा है। कासा क्या होता है? अजीब कासे की दास्तान है। एक तो कासा मांगरोल में भी है, जिनके बाबत मुख्तलिफ रवायतें हैं सैयद वाड़े में, और एक कासाए फकीरी होता है, काले रंग का, इतना लंबा प्याला, वर्तुड़ आकार का, अजीब शान होती है। और जब वो कासा लेकर के फकीर निकलता है तो हदिया मिल ही जाता है। और उस कासे में गोश्त हो, मछली हो, दाल हो, सूखा हो, लीला हो, जो भी हो, उसमें डाल दिया जाता है और वो फकीर पी लेता है। और रात उसकी कब्रिस्तानों के बयाबानों में गुजरती है और ज़रूरत पड़ने पर वो कासा लेकर के निकलता है, तो आदमी सरे तस्लीम खम अपनी ताज़ा रोटी और ताज़ा बोटी उसमें डाल करके अपना हक अदा करने में अपनी किस्मत समझता है। और आज तो देने वाले भी बूढ़े हो गए कि बस वो फ़कीर आया तो छुपा रहा है अपने आप को, और हाल दोनों तरफ से ऐसा हो गया। जानिबैन से हुकूक है। रिश्ता इस्लामी बहुत ज़बरदस्त, उखुवत इस्लामी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। एक काशाए फ़कीरी हुआ करता था, मैंने अपने बचपन के ज़माने में देखा है। और वो एक अजीब शान के मालिक हुआ करते थे, जो लुंगी ज़ेब-ए-तन किया पहना करते थे, और एक जुब्बा होता था और एक तस्बीह गले के अंदर लटक जाया करती थी। देवे उसका भी भला, न देवे उसका भी भला, एक वक्त वो था। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ताकत दी, तंदुरुस्ती दी, तवानाई दी, हमें साहिब फिरासत मुसलमान बनाया। हम पर अपनी औलाद की बुनियादी हुकूक हैं, लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी औलाद के बुनियादी हुकूक को अदा करें। और सबसे बुनियादी हक़ औलाद को दीन सिखाना है, दीन की तालीम से आरास्ता पैरास्ता करें। कभी भी ये दीन का दाई, ये कुरान का हाफिज, ये कुरान का आलिम कभी भी भूख मरे से मरेगा नहीं। अल्लाह इज़्ज़तों के ताज पहनाएंगे, सरबलंदी और सरफराजी अता फरमाएंगे। और बांस बादल मौत के दिन बेटे के नाम के साथ और बाप के नाम के साथ और दादा के नाम के साथ पुकारा जाएगा, और अल्लाह ताज रखेंगे। कसम खुदा ताला की, उसका एक मोती दुनिया में ज़ाहिर हो जावे तो सूरज उसकी रोशनी उस मोती की ताकत के सामने फीका पड़ जावे। अल्लाह ताला इसकी कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। मरहुमा जवार रहमती खुदाबंदी में चली गई, चाहिए हम उनके लिए इसाले सवाब करें, कुछ न कुछ भेजा करें, रोज़ाना मामूल बनाएं। हम 11 कुरान भी भेज सकते हैं, इतना नहीं तो 1 कुरान सुबह में, 1 कुरान शाम को भेजे, बहुत आसान है। 1 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत 10 सिपारे के बराबर है, 2 मरतबा 20 सिपारे हैं, और 3 मरतबा 30 पारे हैं। कुल हु अल्लाहु अहद हर एक को याद है। 4 मरतबा सूरे काफिरून 1 कुरान है, 4 मरतबा सूरे फातिहा 1 कुरान है, 3 मरतबा सूरे आदियात 1 कुरान है,
3 मरतबा सूरह ज़िलज़ाल एक कुरान है। चलो बड़ी सूरतें नहीं तो कुल हु अल्लाहु अहद तो हर एक को याद है। सैयदना गौसुल आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, पिरान पीर, बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने गुनियतुत तालिबीन में लिखा है। ये असल में अरबी में है, इसका उर्दू तर्जमा हुआ है। ओरिजिनल किताब अरबी लैंग्वेज में है और अरबी से जो उर्दू तर्जमा हुआ है आज दुनिया में नहीं है। ये जो तर्जमा अभी गुनियतुत तालिबीन से मिलता है वो ओरिजिनल गुनियतुत तालिबीन का नहीं है। अलबत्ता अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ओरिजिनल गुनियतुत तालिबीन अरबी उर्दू है। 2 फुट लंबी है और 1 फुट पौड़ी है, इतनी बड़ी किताब है और एक सादात खानदान से मुझे हदिये में मिली है। इनके दादा ने विरासत में पोती को किताब दी थी और पोती की उम्र 92 साल की हुई, अभी इंतकाल हुआ तो उन्होंने किताब दी थी। पहले विरासत में किताबें चलती थी, पहले विरासत में किताबें चलती थी, आज तो दौलत चलती। आज के जवान की अकल तो खपती हो जावे, वो मानसिक हो जावे कि अपनी चौपड़े थोड़ी विरासत में देने के, किताबें विरासत में मिला करती थी। वो सैयद खातून ने अपने इंतकाल से 3 साल पहले वो किताबें अपने दादा के मीरास में जो मिली थी वो मुझे दी थी। उसमें से एक किताब मेरे पास ये मौजूद है। हज़रत गौसे पाक ने लिखा है, पूरा कुरान 3 टॉपिक पर मुश्तमिल है, तौहीद, रिसालत, आखिरत। पूरा कुरान में 30 सिपारे हैं, 7 मंजिलें हैं, 114 सूरतें हैं, 540 रुकू हैं, 6665 आयतें हैं, 3,22,670 हुरूफ हैं। बिस्मिल्लाह से वन्नास तक ये कुरान है। 3 टॉपिक हैं, तौहीद, रिसालत, आखिरत। पूरी कुरान की सारी तौहीद एक सूरत में, वो है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो 10 पारे हो गए, 1/3 कुरान हो गया और 3 मरतबा पढ़ लोगे तो पूरा कुरान हो गया। लिहाजा 1 मरतबा दुरूद, 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, आखिर में 1 मरतबा दुरूद पढ़कर आलम के मरहूमिन मुस्लिमीन के लिए इसाले सवाब करो, खुसूसन मरहुमा के लिए भी फिर दुआ कर लेते हैं। वजीफा पढ़ लो। मोहतरम हज़रात, मैंने जो दीन की बात कही, देखिए, उब्दु आलिमन और मुतअल्लिमन और मुहिब्बन और मुस्तौसियन वला तकुन खामिसा। 4 बनने का हुक्म है। आलिम बन जाओ, तालिब इल्म बन जाओ, उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, उलमा की खैरख्वाही करने वाले बनो। 4 बनो, 5वां मत बनो। पूछा आका से 5वां न बनने से क्या मुराद? कहा इनमें से किसी से बुग़्ज़ रखने वाले मत बनो। हमारे खालिद बाबा ने, ये जितने उलमा यहाँ बैठे हैं तकरीबन, इनकी तालीम के पीछे एक ज़बरदस्त किरदार इनका है। लिहाजा हम भी कोशिश करें अपने औलादों को दीन पढ़ाएं। हम दुनियावी तालीम के मुखालिफ नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी नॉन मैट्रिक हूँ, लेकिन अपनी ज़रूरत का सब सीख लिया है, ज़रूरत पूरी हो जाती है। असरी उलूम ज़रूरत के दर्जे में पढ़ाओ, स्कूल भी कराओ, कॉलेज भी कराओ, यूनिवर्सिटी में भी भेजो, लेकिन असल अकीदा ईमान कब्र में जाने के बाद पूछ होगी, वो अकल में अकीदा और ईमान की पूछ होगी। ये सारी चीज़ें यहाँ ख़त्म हो जाएगी। हमारे एक एसपी साहब है यहाँ तालाड़ा में, वो एक आश्रम चलाते हैं। वो जब निवृत्त हुए तो मेरे पास आए थे, मैं तो उनको पहचानता नहीं था। वो कहा मैं आपको पहचानता हूँ, वो आईबी में इंस्पेक्टर थे। तो सही बात है, अनजाने आदमी से कोई आदमी खुलकर बात नहीं करता है। मैं आपको नहीं मैं पहचानता हूँ। चलो थोड़ी देर ये सब बातें हुई, फिर इन्होंने कहा कि मैं आपके पास दुआ के लिए आया हूँ, आप मुझे कुछ दुआ दे दो। अब जाहिर बात है कि नौवारिद जब इस किस्म की बातें करें, लेकिन हम कौन है क्या है, हुकूमत की खुफिया एजेंसियां होती हैं, इनके पास हर एक का रिकॉर्ड होता है। फिर उन्होंने कहा कि अब मेरी सर्विस पूरी हो गई,
खुफिया एजेंसियों में मेरा एक काम, मैं डायरेक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से हूँ, और हम आपके बाबत ये जानते हैं, आप ये है, ये है, ये है, ये है, तो मैं आपके आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। वो एक बात बार बार कहा करते हैं कि आज मुझे एहसास हो गया, जब मेरी सर्विस पूरी हुई, मेरी वर्दी भी उतार ली गई, लोग सलामी मारते थे, अब कोई पूछने वाला नहीं रहा, तो वो सारी जो चीज़ थी, जो मेरी ज़िंदगी का मक्खन और लुब्बे लुबाब टाइम था, वो भी ले लिया। तो मैं बूढ़ा हो गया। जब वर्दी उतार ली गई तो अब हमारी कोई कीमत नहीं रही। हकीकत के अंदर इंसान जो कुछ भी है, ये सारी चीज़ें यहाँ रह जाएगी। जैसे वो वर्दी उतर गई, इस तरह ये सारी दुनिया यहाँ उतार ली जाएगी, और कब्र के साए तले तन्हा आदमी सोएगा, और वहाँ वर्दी जो चलेगी वो ईमान की वर्दी चलेगी, और वहाँ वर्दी जो चलेगी वो कुरान की वर्दी चलेगी। वहाँ जाने के बाद ये सब खत्म हो जाएगा। हम दुनिया में कुछ भी बन गए तो क्या हो गया, सब खत्म। लेकिन हाँ, कुरान में एक चीज़ कब्र में जाएगी, वो कुरान जाएगा। छाती और कफन के बीच में सवार हो जाएगा ये बादशाह, और कहेगा क्यों घबराते हो, रातों की तन्हाई में मुझे पड़ा है, दिन के उजालों में मुझे पड़ा है, रमज़ान में मुसल्ले की पुश्तों पर मुझे पड़ा है, और तेरी और मेरी वजह से तूने बहुत मारे खाई है, बहुत मुजावजे बर्दाश्त किए हैं, बहुत कड़वे कसेले हालात बर्दाश्त किए हैं, वो हो चुका। क्या मैं तेरे लिए आज उनसीयत का सामान हूँ? क्या वो वफा शिआर साथी है? जब सारे ज़राए साथ छोड़ दे, प्यारी औलाद साथ छोड़ दे, बीवी साथ छोड़ दे, भाई बहन साथ छोड़ दे, दुनिया का कमाया हुआ माल वो साथ छोड़ दे, और जो एक फकीर सूरत, एक वो जिसके हक में हम कोताही करते हैं, वो साथ देना शुरू करे, कितना वफा शिआर साथी, इसकी दोस्ती कितनी पक्की। वजीफ़ा पढ़ लिया, दुआ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहबिही व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकश शुक्र कुल्लु व लकल मुल्कु कुल्लु व यदिकल खैरु कुल्लु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु मिल्अस समावात व लकल हम्दु मिल्अल अर्द व लकल हम्दु मिल्अ मा शि'ता मिन शैइन बअदु। या हन्नान या मन्नान या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या हय्य या क़य्यूम, या रहमान या रहीम।